یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا حبیب اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لا اپنی امت کو خدا جب تم سے فرمائے کہ لا اپنی امت کو ہمارے طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ اشارہ یا حبیب اللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی ابتدائی آیام کی بات ہے۔ ایک مرتبہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کہیں بیان کر کے پیدل ہی واپس تشریف لا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ دو اسلامی بھائی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ رستے میں ایک جگہ فٹ پاتھ پر چند نوجوان بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ ان کا ظاہری حلیہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی شریف لوگ نہیں۔ جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کے قریب سے گزرے تو ان میں سے ایک نوجوان کو شرارت سوجی۔ اس نے پان آپ کے کپڑوں پر تھوک دیا۔ کپڑے خراب ہو گئے۔ یہ غیر اخلاقی حرکت اگرچہ سخت غصہ دلانے والی تھی مگر ایک مبلغ ہر جگہ ہر حال میں مبلغ ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی خاطر غصہ نہیں کرتا بلکہ نرمی، حکمت اور پیار محبت سے نیکی کی دعوت کو عام کرتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی یہی کیا۔ آپ نے اس شرارتی نوجوان کے قریب تشریف لے آئے، سلام کیا اور نرمی سے فرمایا، پیارے بھائی جان، مجھ پر پان تھوک کر آپ کو کیا ملا؟ سوال کیا۔ شرارتی نوجوان نے طنزیہ لہجے میں کہا، بس ہمیں مولویوں کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ یہ سن کر امیر اہل سنت نے اپنی قمیض کا دامن پھیلا دیا اور سنجیدگی سے فرمایا، اگر آپ کا دل اسی میں خوش ہوتا ہے تو لیجئے
مزید پان کا تھوک ڈال دیجئے اور اپنا دل خوش کر لیجئے۔ امیر اہل سنت کا یہ حلم اور ایسا شفقت بھرا لہجہ دیکھ کر ان شرارتی نوجوانوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ اب وہ سمجھ چکے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی، چنانچہ انہوں نے معافی مانگی۔ امیر اہل سنت نے مسکرا کر فرمایا، یوں معافی نہیں ملے گی، اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ چائے پینی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف بد اخلاقی سے پیش آنے والے وہ شرارتی نوجوان اور دوسری طرف باعمل مبلغ کو ایسی نوازشات، بھلا کون اس طرح نوازتا ہے جس کا دل ایسی شفقت پر ابھرتا ہے؟ وہ نوجوان عطاؤں کی برسات دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی چائے کی دعوت قبول کی۔ چائے پینے کے لیے تشریف لے آئے۔ امیر اہل سنت نے انہیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ وہ نوجوان متاثر تو پہلے ہی ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے امیر اہل سنت کی دعوت کو قبول کیا اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ نوجوان ہفتہ وار اجتماع میں پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ انہوں نے جسے عام سا شخص سمجھ کر ستایا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، وہ ہزاروں کے اجتماع میں بیان کر رہا ہے۔ اور اجتماع اتنا بڑا، شرکائے اجتماع بہت توجہ اور عقیدت کے ساتھ بیان سن رہے ہیں۔ ان نوجوانوں نے امیر اہل سنت کو جب یہ دیکھا کہ اتنے بڑے اجتماع میں بیان فرما رہے ہیں تو قریب بیٹھے ایک اسلامی بھائی سے پوچھا، یہ بیان فرمانے والے مبلغ کون ہے؟ یہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامن برکاتہ العالیہ ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان اور بھی متاثر ہوئے۔ بیان کے بعد امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور امیر اہل سنت کی رکت انگیز دعا کا انداز دیکھا۔ ان نوجوانوں نے بھی رو رو کر اپنے اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے نہ صرف خود نیک کاموں میں مصروف ہوئے بلکہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے بنے۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک مبلغ کا اخلاق، انداز تبلیغ، پیار اور محبت کا یہ لہجہ اور یہ ایک پیارا انداز۔ اگرچہ کسی کو تکلیف دی جائے تو غصہ آتا ہے، لیکن میرے شیخ کامل امیر اہل سنت کا یہ انداز دیکھیے کہ آپ پر نوجوانوں نے پان تھوکا، کپڑے خراب ہوئے، پھر بھی آپ نے اخلاق اور پیار محبت کے ساتھ ان کو اپنا بنا لیا۔ اللہ پاک شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ پر کروڑہاں رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کو دراز کی عمر بن خیر نصیب فرمائے۔ یہ امیر اہل سنت کی دانائی، آپ کی استقامت، آپ کی عاجزی اور اصلاح معاشرے کا یہ درد ہے کہ آپ ان شرارتی نوجوانوں سے الجھے نہیں۔ شرارتی نوجوانوں نے پان تھوکا، آپ نے غصہ نہیں کیا بلکہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کمال حکمت عملی کے ساتھ ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے اور ان کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت دے کر ان کو اپنا بنا لیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی کو اپنا بنانا ہے تو پیار محبت سے اس کو نیکی کی دعوت دینی پڑے گی۔ دین کے راستے پہ کسی کو لانا ہے تو پیار محبت کے ساتھ اس کو لانا پڑے گا۔ دین کے راستے پہ کسی کو لگانا ہے، کسی کو نمازی بنانا ہے، کسی کو روزے رکھنے کا پابند بنانا ہے، کسی کو زکات دینے کا عادی بنانا ہے، صدقہ خیرات کرنے کا عادی بنانا ہے، تو پیار محبت کے
ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔ تو دعوت اسلامی کا یہی پیارا ماحول ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ نیکی کی دعوت عام کرنے اور برائی سے روکنے والے مبلغ بن جائیں۔ کسی شاعر نے بڑے ہی پیارے انداز میں کیا خوب فرمایا، امیر اہل سنت کا انداز تبلیغ، انداز بیان، انداز گفتگو، حکمت اور حلم بردباری کو دیکھ کر اس نے کیا خوب فرمایا، چور ڈاکو آندے نے نمازی بانے جاندے نے، چور ڈاکو آندے نے نمازی بانے جاندے نے، عاشق لندن بیندے آجی بانے جاندے نے، میٹھا مرشد کو میٹھا مرشد کو تقدیرہ سوارا، میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشق مسجد، نیکی کی دعوت پیش کرنا، اس کا انداز، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ ہم نے شیخ کامل امیر اہل سنت کے اس ایک واقعے سے سیکھا۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کلمہ کنزل الفا، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ نیکی کی دعوت دینا بھی ایک سمجھانے کا ہی طرز عمل ہوتا ہے۔ کسی کو نماز کی دعوت دے دینا، کسی کو برائی سے روکنے کے لیے چند منٹ اس کے ساتھ گفتگو کر لینا، یہ ایک نیکی کی دعوت دینے کا طرز عمل ہوتا ہے۔ علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کریمہ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمیشہ واعظ و نصیحت کرتے رہیں کہ بے شک واعظ و نصیحت سے ایمان والوں کی بصارت بڑھتی ہے اور ایمانوں و یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، معلوم ہوا نیکی کی دعوت دینا کسی وقت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حالات کیسے ہوں، بندہ نیکی کی دعوت دیتا رہے، برائیوں سے منع کرتا رہے، انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تفسیر صراط الجنان میں نیکی کی دعوت دینے کا فائدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو برے کام چھوڑ کر نیک کام کرنے لگے، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ خود برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری بھی پوری ہو جاتی ہے، جو کہ ہمیں قرآن و حدیث کی طرف سے حکم ہے کہ نیکی کی دعوت دو، برائی سے منع کرو۔ تو جو اس طرز عمل کو اپنا لیتا ہے، ایک تو وہ خود نیک بن جاتا ہے، دوسرا نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اس عظیم کام پر، اس عظیم جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ اس پر لگ جاتا ہے۔ اسی چیز کو امام فخر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، فرماتی ہیں کہ کافر کو بھی سمجھاؤ ممکن ہے کہ نیکی کی دعوت کی برکت سے وہ ایمان قبول کر لے، اور اگر وہ ایمان قبول نہ کرے تب بھی فائدہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ اور اسی چیز کو دوسرے انداز میں دیکھیں کہ جو نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، جو اس کو برا کہے اس کا کیا حال ہوگا۔ پیارے اسلام بھائیو، اصلاح معاشرہ دین کی اہم اور بنیادی مقاصد میں سے مقصد ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا،
الف لام را کتاب انزلنا، یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالوں میں لاؤ. اندھیرے سے اجالے میں لاؤ. معلوم ہوا قرآن کریم کے نزول کا ایک اہم مقصد ہے. اس کے ذریعے معاشرے کے افراد کو اندھیرے سے نکالنا، انہیں روشنی میں لانا، کفر کے اندھیرے میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو نور ایمان میں لانا، جو گناہوں کے اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں انہیں نیکی کے نور سے آراستہ کرنا، جو جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں علم دین کے نور سے آراستہ کرنا، جو بد اخلاقی اور برے کردار کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں اعلی اخلاق اور کردار کے نور کی طرف لانا، جو نفسیانی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں انہیں اطاعت و عبادت رب العالمین کے نور کی طرف لے کے آنا، محبت دنیا اور حرص مال کے اندھیرے سے انہیں نکال کر راہ سنت پر لگانا اور آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد دلانا، یہی تو نیکی کی دعوت ہے. غور کریں ہم میں سے کون ہے جو ان چیزوں کا بنا رہا ہے. اس کے دل کے اندر فرمایا نور ایمان ہوگا جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئے گا. اور وہ روشنی کیا ہے؟ وہ دین کی روشنی ہے. اندھیرا کیا ہے؟ وہ جہالت کا اندھیرا ہے. لوگوں کو جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آنا، فرمایا وہ روشنی دین کی روشنی ہے، نیکی کی روشنی ہے. نماز پہ لگاوے دینا یہ روشنی ہے. پیارے اسلام بھائیو، آج کا دور قرب قیامت کا دور ہے. قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. ہر طرف فتنے سر اٹھا رہے ہیں، بے باکی بڑھتی ہی جا رہی ہے، گناہوں کا سیلاب اٹھایا ہوا ہے. ایسے حالات میں الحمدللہ دعوت اسلامی نور کی ایک کرن ہے. دعوت اسلامی فتنوں سے بھرے اس دور میں روشنی بانٹتی ہے. دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کرنے اور برائیوں سے روکنے والا عظیم کام کرتی ہے. دعوت اسلامی کافروں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے اور گناہ گار مسلمانوں کو نیکی کا راستہ دکھاتی ہے. دعوت اسلامی جہالت کا جو اندھیرا ہے اس کو دور کرنے کی کوشش اور علم دین کا نور بانٹنے کی کوشش کرتی ہے. اور اللہ پاک کے فضل سے معاشرے میں اٹھنے والی برائیوں کا سامنا کر کے دعوت اسلامی ان کے سامنے بند بانٹتی ہے. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. معاشرے میں بگاڑ اور معاشرے کے اندر بد چلن، بد اخلاقی اور طرح طرح کے برائیوں کے سامنے آپ کی دعوت اسلامی بند باندھتی ہے. اور معاشرے میں اگر کسی کو سنتھارنا ہو، کسی کو راہ راست پہ لانا ہو تو اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لے آئے. دعوت اسلامی اس کو نیک بھی بنا دے گی، بلکہ نیک نہیں بلکہ اس کو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی ہر زندگی کے ہر شعبے میں، سیر سے لے کر مزدور تک، وکلا سے لے کر ججز تک، پولیس سے لے کر مجرم تک، تاجر کمپنیوں سے لے کر پرچون مارکیٹ تک، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، یہاں تک اللہ پاک کے فضل سے دعوت اسلامی کم و بیش ہر شعبے میں نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے، روشنیاں بانٹ رہی ہے اور لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آ رہی ہے. ایک اسلام بھائی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں میں برے دوستوں کے پاس بیٹھتا تھا، اس سے ابتدائی مجھے سگریٹ کی عادت ہوئی، پھر آہستہ آہستہ میں چرس پینے لگا، نشے کا عادی ہو گیا. میں 16 سال تک نشے کا عادی رہا. مجھے گھر سے بھی نکال دیا گیا. میں فٹ پاتھ پر سویا ہوتا، کبھی کچرے کے ڈھیر سے
کھانے کی چیزیں اٹھا کر کھاتا ہوں تو کبھی کسی سے مانگ کر کھانا کھاتا ہوں. آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا، یعنی اس کا بیان ہے، فرماتا ہے آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا کہ لوگ مجھ سے گھن کھاتے تھے، کوئی میرے قریب آنا گوارا نہیں کرتا تھا، پر میری اجڑ زندگی میں بہار کیسے آئی. سنیے، وہ کہتے ہیں شب برات تھی، میں بد نصیب ایک گلی کے کونے میں کچرے کے ڈھیر کے پاس لیٹا ہوا تھا. اچانک میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، کسی نے بڑے پیارے انداز میں مجھے سلام کیا. مجھے حیرانگی ہوئی، بھلا مجھ سے کس کو کیا کام ہو سکتا ہے. نگاہ اٹھائی تو دیکھا دو اسلامی بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں، چہروں پر داڑھی، سر پر امامہ شریف کا تاج ہے. وہ دونوں آگے بڑھے، اپنیت سے بولے آپ سے کچھ عرض کرنی ہے. مجھے زندگی میں پہلی بار کسی نے اتنی محبت سے مخاطب کیا تھا. اسلامی بھائیوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا، پھر مجھے شب برات کی اہمیت بتائی. میں ان کی شفقت بڑے انداز گفتگو سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا. مزید شب برات کی عظمت سنی تو میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا. آج کی رات رب کائنات بڑے بڑے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، مگر نشہ کرنے والا بد نصیب اس رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے. یہ سوچ کر میں تڑپ گیا. ان اسلامی بھائیوں کی محبت رنگ لیا اور میں ان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل پڑا. میں نے غسل کیے، کپڑے تبدیل کیے. آج میں 16 سال بعد مسجد میں داخل ہو رہا تھا. جب میں نے نماز کی نیت باندھی تو مجھ پر رکت طاری ہو گئی. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں کافی دیر تک اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا رہا، یا اللہ پاک سے معافی مانگتا رہا. امیر اہل سنت پر اور دعوت اسلامی پر رب کریم کا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو کہ ان کی بدولت ایک غلامی کی زندگی سے میں نکل کر راہ سنت پر آ گیا. پیارے اسلام بھائی، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، جس سے بیزار ہو کر گھر والوں نے گھر سے نکال دیا تھا، اس کو دعوت اسلامی نے اپنا بنا لیا. جس شخص کو معاشرے کے اندر کوئی دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا، جس کے ساتھ کوئی سلام لینا پسند نہیں کرتا تھا، آپ کی دعوت اسلامی کے پیارے شفقت بھرے انداز نے اس 16 سال گناہوں میں ڈوبے ہوئے نشے کے عادی کو جو نوجوان تھا اس کو اپنا بنا لیا اور راہ سنت پہ لگا دیا. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا یہی کام ہے. آج کے دور میں بھی جب بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، دعوت اسلامی محبتوں کا پھول بانٹ رہی ہے. آج کے دور میں بھی جب اولاد بڑے ماں باپ سے تنگ آ کر اولڈ ہاؤس میں اس کا رستہ ڈھونڈتے ہیں اور والدین کو وہاں پہ داخل کرواتے ہیں، دعوت اسلامی اس دور میں بھی والدین کے قدم چومنے بچوں کو اور بڑوں کو سکھا رہی ہے. آج کے اس پرفتن دور میں جب لوگ ہر طرف ترقی اور دنیا کے دولت کے لالچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی ان لوگوں کو بتا رہی ہے کہ دین پر خرچ کرنا ہے، زکات دینی ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. آج جب لوگ بڑوں اور چھوٹوں کی تمیز سے بھلا کر ہو چکے، دعوت اسلامی بتا رہی ہے کہ چھوٹوں کا ادب کرنا ہے اور بڑوں کے ساتھ شفقت میں پیش آنا ہے. جب آج لوگ ایک ایک چپے کی زمین پر ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ان لوگوں کو دعوت اسلامی سکھا رہی ہے. آج جب ایک دوست دوسرے دوست کو برائی کی دعوت دے رہا ہے، الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی ان لوگوں کو، ان دوستوں کو نیکی کی دعوت دے کر ان کو اچھا ماحول دے رہی ہے. اللہ کے فضل سے، رب کریم کے احسان سے
انسانوں کو حقیقی مقصد آپ کی دعوت اسلامی یاد کروا رہی ہے کہ انسان کا حقیقی مقصد کیا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ پیارے اسلام بھائی، ایک مثالی معاشرہ، جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک مثالی معاشرے کو، یا کہہ لیجیے ایک حقیقی اسلامی معاشرہ جن بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے، ان بنیادوں کے اعتبار سے اگر غور کریں تو ان میں اہم بنیاد جو ہے، یعنی ایک مثالی معاشرے کی بنیاد، ایک اچھے ماحول کی بنیاد، ایک اچھے معاشرے کی بنیاد جو اہم ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عشق رسول کے بغیر مسلمان کا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا، تو پورے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ عشق رسول کے بغیر اپنے ایک انسان خود اصلاح نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں کی اصلاح کیسے کرے گا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشار امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے لحاظ سے فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اس آیت کریمہ کے لحاظ سے فرماتے ہیں کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے دور ہے۔ اللہ پاک اسے اپنی طرف راہ نہیں دکھاتا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، تم میں کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں، باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ آج غور کرنے کی حاجت ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں۔ آج کسی کو مال عزیز ہے، کسی کو بزنس عزیز ہے، کسی کو کاروبار عزیز ہے، کسی کو اولاد عزیز ہے، کسی کو کچھ عزیز ہے۔ میرے آقا اسلام کا فرمان ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کو تمام چیزوں سے، ماں باپ، اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر کس سے محبت ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ کامل ایمان والا وہ ہے۔ اسی نے کیا خوب فرمایا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ ہو۔ پیارے اسلام بھائی، ایک مثال دی گئی، ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر گر جائے، درخت لگا ہے، ٹہنی درخت سے جب ٹوٹتی ہے تو نیچے گر جاتی ہے، نہ تو اس پر پھل لگتا ہے، وہ زیادہ دیر تک سر سبز بھی نہیں رہ سکتی، جلد ہی سوکھ جاتی ہے، پھر اسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا قوم جب اپنے مرکز سے جدا ہو جائے تو وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ قوم، معاشرہ، سوسائٹی جب اپنے مرکز سے، جس جگہ سے اس کو رہنمائی مل رہی تھی، جہاں سے انہوں نے رہنمائی لینی تھی، جب اس سے وہ جدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھی زندہ نہیں رہتی، جلد ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا مرکز کیا ہے؟ ہمارا مرکز کیا ہے؟ ہمیں اصلاح کے راستے پہ لگانے والا ہمارا مرکز کون سا ہے؟ ہمارا مرکز رسول خدا امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہذا جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ کے ذریعے اپنے مرکز کے ساتھ مضبوط نہیں ہوں گے، مرکز کون ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی، عشق رسول کی دولت اپنے اندر، اپنے سینے مرکز کے ساتھ مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر دل مردہ تو ہو سکتا ہے، وہ دل زندہ نہیں کہلائے گا۔ جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، جس دل کے اندر حضور کی محبت ہے، وہی دل زندہ ہے، وہی دل اصلاح پاتا ہے،
اسی کو نیکی کی دعوت اثر کرتی ہے، اسی کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ مسجد میں آ جاتا ہے، اور جو مردہ دل ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کو نیکی کی دعوت دے اس پر اثر نہیں کرتی۔ اس کو کہا جائے بھائی نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھ لے، کوئی نہ کوئی چکر دے کر وہ سائڈ پہ ہو جائے گا۔ اس کو کہا جائے غریبوں کی مدد کر لے تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ یہ عشق رسول نہیں۔ عشق رسول ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ عشق رسول تو ہمیں یہ سکھاتا ہے مال، دولت، جائیداد، رشتہ داریاں، ماں باپ، سب کچھ حضور علیہ السلام کے عشق پر قربان کرنا۔ عشق رسول تو ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی عشق رسول کی شمع اجاگر کر رہی ہے۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں نوجوانوں کو عشق رسول کا جام پلا رہی ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی ایک چار پانچ نہیں بلکہ ہزاروں نوجوانوں کو علم دین کی دولت سے منور کر رہی ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی چار پانچ چھ نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں نور قرآن کا فیض بچوں کے سینے میں داخل کر رہی ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی چار پانچ چھ نہیں بلکہ کئی ہزاروں کی تعداد میں وہ نوجوان جن کو معاشرے نے بگاڑ دیا تھا ان کے چہرے پہ سنت رسول رکھوا دی ہے۔ یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے۔ آئیں ہم بھی چاہتے ہیں ہم نیک بن جائیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں انقلاب یہ ہے، انقلاب یہ ہے کہ ملک فتح کر لینا، انقلاب یہ ہے کہ ایک علاقے کو فتح کر لینا۔ نہیں، سنیے انقلاب کیا ہے۔ انقلاب یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے سارے کے سارے جسم کو برائیوں سے بچا کر نیکی کی راستے پر لگا دینا، یہی انقلاب ہے۔ انقلاب لانا ہے تو اپنی ذات میں لے کر آؤ، انقلاب لانا ہے تو اپنے خاندان میں لے کر آؤ، اپنے گھر میں لے کر آؤ، اپنے معاشرے کی اصلاح کرو۔ جب ہم اپنے معاشرے کو راہ راست پہ لگا لیں گے، معاشرے کے ہر فرد کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر لیں گے تو پھر ہر طرف امن، سکون، پیار، محبت والا معاشرہ ہمیں نظر آئے گا۔ اور جب تک معاشرہ، سوسائٹی حضور علیہ السلام کے عشق سے، پیارے آقا علیہ السلام کی پیار اور محبت سے دور ہے، سنت مصطفیٰ سے دور ہے، تب تک ہمارے معاشرے کے اندر امن، پیار، محبت قائم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم نے سنا کہ ہمارا مرکز کیا ہے؟ رسول علیہ السلام کی ذات گرامی۔ اور جب ہم اپنے مرکز کے طریقہ کار کے مطابق چلیں گے، جب ہم اپنی زندگی کو حضور علیہ السلام کی سنتوں کے سانچے میں ڈال لیں گے تو پھر ہر طرف امن، سکون، پیار، محبت قائم ہو جائے گا۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ایک مسلمان جو اس کی زندگی کا مقصد ہے اس کو پتہ چل جائے کہ میرا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا تھا۔ آپ کی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد نیک بن جائے۔ آپ کی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بن جائے۔ آپ کی دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ پیار، محبت، بھائی چارے کا درس دینے والا بن جائے۔ ذرا تصور کیجیے کوئی ایسا شہر ہو جس میں سب لوگ ہی اندھے ہیں، کوئی آنکھ والا نہ ہو، کیا ایسا شہر ترقی کر سکے گا؟ سب کہیں گے نہیں کر سکے گا، ظاہر سی بات ہے۔ ترقی کرنا تو دور کی بات ہے، زندگی گزارنا ہی ان سب کے لیے، اس شہر والوں کے لیے دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ یہی مثال علم اور جہالت کی ہے کہ جب تک معاشرے میں
علم دین کو فروغ نہ دیا جائے اس وقت تک معاشرے کی اصلاح ہونا یہ بہت دور کی بات ہے. معاشرے کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے کے اندر علم دین کو فروغ نہ دیا جائے. ایک معاشرے کا مثالی معاشرہ بن جانا یہ بہت دشوار ہے. ہاں آسان ہے. کیسے؟ کہ جب اس معاشرے میں رہنے والے افراد کو علم دین کی دولت سے منور کر دے. بچے کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو علم دین کے راستے پہ لگا دیا جائے. ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والے وہ سب بن جائیں. علم دین سکھانے والے بن جائیں. ضروریات کا جو زندگی کی ضروریات کا جو علم ہے وہ سب سیکھنے والے بن جائیں. تو اصلاح معاشرے کے لیے ایک حقیقی معاشرہ ہمارے لیے بنانا آسان ہو جائے. اور یہ آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے. جن علاقوں کے اندر مدارس قائم ہیں، جامعۃ المدینہ قائم ہے، ان علاقوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کس حد تک الحمدللہ نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دے رہی ہے. پیارے اسلام بھائیوں، مدرسۃ المدینہ جہاں بچے اور بچیوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ حفظ و ناظرہ قرآن کریم کی مفت تعلیم دی جاتی ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات جہاں بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں اور اسلام بہنوں کو درست تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، جامعۃ المدینہ جہاں طلبہ و طالبات کو درس نظامی یعنی عالمہ کورس کروایا جاتا ہے، دیگر علوم دینیہ سکھائے جاتے ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی جس میں حفظ قرآن، درس نظامی، عالم کورس اور 30 سے زائد آن لائن کورس بھی کروائے جاتے ہیں. ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات کو ملک و بیرونی ملک مختلف شہروں میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، جس میں تلاوت، نعت، بیان کے ساتھ ساتھ آخر میں سیکھنے سکھانے کے حلقے بھی لگتے ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی کے ہر شعبے کا تعارف کروایا جائے تو کافی زیادہ وقت درکار ہے. دعوت اسلامی کے یہ چند شعبہ جات جن کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ وہ شعبہ جات ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کو حقیقی معاشرہ بنا سکتے ہیں. ہم معاشرے کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدنی چینل ہے. ہم اپنے بچوں کو، بڑوں کو مدنی چینل دیکھنے پہ لگائیں. مدنی چینل دیکھ کر بھی کئی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب آیا. وقت نہیں ہے، نہیں تو بیان کیا جاتا کہ کس طریقے کے ساتھ کس نے مدنی چینل دیکھ کر نیکی کا راستہ اپنایا. دعوت اسلامی الحمدللہ جیل خانہ جات میں بھی دین کا کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی، آپ کی دعوت اسلامی دنیا میں جہاں بھی موقع ملتا ہے کو تھوڑی سی کہیں سے رہنمائی ملتی ہے تو وہاں الحمدللہ ایک مرکز قائم کر دیا جاتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی جاتی ہے. دعوت اسلامی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہے جو میرے شیخ کامل امیر اہل سنت نے ہمیں دیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی انشاءاللہ الکریم. مجھے اپنی، بڑے ہی غور طلب الفاظ ہیں. سب سے پہلے کیا فرمایا؟ مجھے اپنی اصلاح پہلے کرنی ہے، پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس ایک مقصد سے. فرمایا مجھے اپنی، جب بندہ اپنی اصلاح کر لے گا پھر گھر والوں کی اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا. جب بندہ اپنی اصلاح کر لے گا تو پھر اپنے بچوں کی اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا. جب اپنی اصلاح کر لے گا تو پھر گھر والے، بیٹی یا گھر والی کی اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا.
تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ مجھے اپنی، پھر فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور یہ میرے شیخ کامل نے ایک ایسا مقصد دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدین کو، کہ ساری زندگی سب لگ جائے اس مقصد پر، سارے مسلمان اس مقصد پر لگ جائیں، قیامت تک یہ مقصد پورا نہیں ہو سکے، کیونکہ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ پر کروڑہاں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے اتنی پیاری تحریک دعوت اسلامی ہمیں دی۔ کل 2 ستمبر کو یوم دعوت اسلامی ہے۔ 2 ستمبر 1981 کو دعوت اسلامی کا آغاز ہوا تھا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی 41 سال کے عرصے میں جتنے عظیم کارنامے سر انجام دے چکی ہے، ان سب کا بیان اس مختصر وقت میں نہیں ہو سکتا۔ کل یوم دعوت اسلامی کے موقع پر آپ مدنی چینل پہ وقت گزاریں۔ مدنی چینل پہ مختلف اوقات میں سلسلے ہوں گے، ان سلسلوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دعوت اسلامی نے کس طریقے کے ساتھ ترقی کی اور پوری دنیا کے اندر دین کا، سنت مصطفیٰ کا، عشق مصطفیٰ کا پیغام کیسے عام کیا۔ اور اسلامی بتاتے ہیں کہ جب زندگی میں پہلی بار شیخ کامل امیر اہل سنت نے مسجد میں درس دیا تھا نا، کسی نے بھی درس نہیں سنا تھا، اور میرے شیخ کامل کا اخلاص دیکھیے، دین کے ساتھ محبت دیکھیے کہ آپ نے سامنے مسجد کی جو سر پہ ٹوپی لی جاتی ہے نا نماز پڑھنے کے لیے، وہ ٹوپیاں سامنے رکھ کے ان کو درس سنایا تھا کہ قیامت والے دن یہ گواہی دے گی کہ الیاس قادری نے جب ایک تنظیم، ایک اصلاح معاشرہ کے لیے قدم اٹھایا تھا تو کسی نے پیغام نہیں سنا تھا۔ یہ مسجد کے پلر، یہ مسجد کی ٹوپیاں قیامت کے دن گواہی دے گی کہ الیاس قادری نے جب سب سے پہلے اس کام کا آغاز کیا تھا تو درس کن کو دیا تھا۔ اور یہ میرے شیخ کامل کا اخلاص ہے، آپ کی کڑن ہے، آپ کی محبت ہے کہ آج لوگ ترستے ہیں کہ ایک جھلک، ایک چند منٹ ہمیں امیر اہل سنت کی صحبت نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے، اگر آج دعوت اسلامی نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارے اہل سنت کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ آج جگہ جگہ پر مدارس ہیں، جگہ جگہ پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، مفتی کرام تشریف فرما ہیں، لوگوں کو شرعی مسائل بتا رہے ہیں، لوگوں کا عقیدہ درست کروا رہے ہیں۔ تو یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ فیضان ہے میرے شیخ کامل امیر اہل سنت کا۔ پیارے اسلام بھائیوں، دعوت اسلامی کا تعارف جتنا بھی کرواتے چلے جائیں ٹائم کم ہے۔ اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے علاقے میں دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کو خوب بڑھانے کی کوشش کیجیے کہ شیخ کامل امیر اہل سنت نے جب پہلی بار مدنی کام شروع کیے آپ تنہا تھے، تنہا چلے تھے، اور آج ساری دنیا ساتھ ہے۔ آج تو ہم جس علاقے میں جاتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی امیر اہل سنت کا چاہنے والا، امیر اہل سنت کا مرید مل جاتا ہے۔ ہمیں کام کرنا آسان ہے، اور میرے شیخ کامل نے اس دور میں کام کیا جب کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس دور میں کام کیا جب کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا۔ اور یہاں تک میرے شیخ کامل کا بیان ہے کہ ایسا بھی ہوتا تھا 40 کلومیٹر دور تک میں بیان کے لیے جاتا، واپسی میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا، میں پیدل چل کے آتا تھا۔ یہ اخلاص ہے میرے شیخ کامل کا جو آج دعوت اسلامی اس مقام پر پہنچی ہے۔ لیکن یہاں پر بس نہیں ہے۔ نگران شورا فرماتے ہیں ہم نے تو چاند پر بھی جا کر فیضان مدینہ بنایا، اب محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے دنیا کے ہر کونے میں دعوت اسلامی کے مراکز کو قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے
آپ سب کا تعاون درکار ہے. اپنے علاقے کے اندر مدنی کام کریں, اپنے علاقے کے ذمہ داران کے ساتھ تعاون کریں. دعوت اسلامی کی مختلف جو اپلیکیشن ہیں ان کو استعمال کریں. تقریباً آج کل ہر نوجوان کے پاس اس طرح کا موبائل ہوتا ہے اور اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. ہر چیز کے استعمال کا انداز دو طریقے سے ہوتا ہے. موٹر سائیکل ہے, اسی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر لوگ ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, محافل میں جاتے ہیں, اور اسی موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے چوریاں ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں. استعمال اپنا اپنا ہے, یعنی چیز ہے لیکن اس کے استعمال کرنے کا طریقہ ہے. یہ موبائل ہے, اسی موبائل کے اندر لوگ نعوذ باللہ فلمیں ڈرامے بھی دیکھتے ہیں. اسی موبائل کے اندر لوگوں نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, مدنی چینل دیکھتے ہیں, علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں. تو ہر چیز کے استعمال کا طریقہ ہے. دعوت اسلامی کی بے شمار ایپس ہیں, آپ ان کو پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں, ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اے عاشقان رسول, کم بولنا سنت مصطفیٰ ہے. الحمدللہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طویل خاموشی والے تھے. آپ علیہ السلام بلا ضرورت لوگوں سے کلام نہیں فرماتے تھے. آپ علیہ السلام زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے. پیارے اسلام بھائیوں, خاموشی حکمت ہے. کم بولنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے, عقل کامل ہوتی ہے. کم بولنا عبادت کی چابی ہے. کم بولنے سے عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے. کم بولنے سے عزت وقار اور علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور کم بولنے سے بندہ شیطان سے بچتا ہے اور بلکہ شیطان پر غالب رہتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی کم بولنے والی عظیم سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ کی رات کی درمیانی رات یہ درود پاک کو بندے سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے کوشش کرتے ہیں معذرت طریقے سے بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور جما کر ہم یہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صاحب بازرگانی سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة
شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ شافعی امام صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہفتہ مدنی مذاکرے میں کسی رسالے کی مطالعہ کرنے یا آڈیو سننے کی ترغیب ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے دینی کتب و رسائل کے مطالعے کی برکت سے انسان کے وقت کی حفاظت ہوتی ہے، ذہن و دماغ کو تقویت ملتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے امیر اہل سنت کے 163 انشاءات اس کا انشاءاللہ اعلان کیا جائے گا۔ تمام عاشقان رسول مطالعے کی برکات پانے کے لیے رسالہ ضرور حاصل فرمائیں۔ جو سوشل میڈیا مثلاً واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں رضا الہی اور ثواب کے لیے رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت مدنی مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر رات تقریباً 9:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا مدنی مذاکرہ ہوگا جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ سوالات کے جوابات کی عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں اور ویسے بھی یہ 4 ستمبر یہ ایک ایونٹ ہے دعوت اسلامی مدنی قافلوں کا، کیونکہ یوم دعوت اسلامی 2 ستمبر کو منایا جاتا ہے، 40واں یوم دعوت اسلامی ہے۔ تو انشاءاللہ شکرانے کے طور پر بھی بہت سارے عاشقان رسول انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ تو آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی مدنی قافلے کے مسافر بنیں۔ انشاءاللہ کل تقریباً کم و بیش 8 بجے یہاں سے مدنی قافلے روانہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے اگر کسی کی نیت نصیب ہو تو اظہار بھی فرما دیں۔ انشاءاللہ میری نیت ہے میں انشاءاللہ کل مدنی قافلے میں سفر کروں گا 3 دن کے لیے۔ اور کون کون سائن میں سفر کریں گے؟ چلیں ادھر ہی تشریف لے 8 بجے انشاءاللہ یہاں سے مدنی قافلے کو تیار کر کے روانہ کیے جائیں گے۔
اللہ پاک آپ سب کا سفر کرنا قبول فرمائے، اور جتنے بھی تک نیت نہیں کر رہی وہ بھی کوشش کریں، اگر کوئی ایسی مصروفیت ہے تو ارادہ کر لیں، نیت کر لیں انشاءاللہ کہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی آج کی رکاوٹ یا مصروفیت ہو تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے گا۔ تو کوشش فرمائیں کہ کل 2 3 4 ستمبر 3 دن کے مدنی قافلے کو مسافر بنیں، اس میں آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، بہت کچھ آپ سیکھ کے آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ کا دل کرے گا کہ آئندہ بھی مدنی قافلے میں مسافر بنیں۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مدنی قافلے کے مسافروں کے لیے امیر علیہ سنت دعا بھی کرتے ہیں، سنیے آپ نے ابھی جو اس جمعے کو مدنی قافلے میں سفر کریں گے، یا رب المصطفیٰ جو کوئی ہر شخصی ماہ کے پہلے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہو، اس کو دیدار مصطفیٰ سے مشرف فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ ذکر اور دعا ہوگی تمام اسلامی بھائی کو پاک اللہ الا 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 اللہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا اے میرے مالک۔ آج ایک بار پھر ندامت کے ساتھ گناہوں بھرے ہاتھ اس قابل نہیں تیرے پاک گھر میں حاضر ہو، ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے مولا اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہے۔ میرے مالک و مولا تو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ میرے مالک و مولا ہم سب کے کام بھی جانتا ہے۔ مولا ہم سے چھپ چھپ کر گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ میرے مالک و مولا زمانے سے چھپ کر تو گناہ کر لیتے تو خوب جانتا۔ میرے مولا تو جانتا ہے ہم کس قابل ہیں۔ مولا اس قابل تو نہیں کہ تیری پاک بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ایک آسرا ہے، ایک امید ہے، تیرے محبوب کے امتی ہے۔ مولا اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے
پیارے آقا علیہ السلام کی آل کے صدقے، صحابہ کرام اور اپنے نیک بندوں کے صدقے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف۔ مولا بہت گناہ گار سیاکار ہے مولا، اب تو گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکا مالک، کوئی نیکی کی دعوت دے تو اثر نہیں کرتا، مولا کوئی نماز کا کہے تو نماز کی طرف ذہن نہیں بنتا۔ کیا ہو گیا مالک؟ ہمیں ایک مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مولا۔ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، ہمارا کردار وہ نہیں ہے مالک۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں مالک، ہمارا ظاہر تو اچھا ہے، باطن کیسا ہے مالک تو جانتا ہے، دنیا والے نہیں جانتے، دنیا والوں کو نہیں معلوم باطن کیسا ہے ہمارا، تو جانتا ہے۔ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مولا تجھ سے میری دعا ہے۔ ظاہر اچھا ہے، دنیا کے سامنے نیک بنتا ہے، آج بندہ ہے معزز حشر میں کھلے مولا، رسوائی کی آفت سے بچا میرے مالک۔ آج معاشرے کے سامنے دیکھ بنے اولیاء اچھا ہے، ظاہر اچھا ہے، مولا حشر میں آپ کھل جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے مالک۔ الہی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس طرح دنیا میں عیبوں پہ پردہ ڈالا، اسی طرح رسوائی سے بچانا مالک، محشر کی رسوائی سے بچانا مالک۔ مولا ایک لمحہ بند کمرے میں لائٹ کے بغیر گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، قبر کی اندھیری مولا، اگر تصور کریں قبر کی اندھیری ہمارا کیا ہوگا مولا، اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی قبروں کو روشن فرما دے مولا۔ اس قابل نہیں ہے کسی کو اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے، تیرے فضل پہ، تیری رحمت پہ ناز ہے مالک، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کی بے حساب بخشش فرما دے مالک۔ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے کوئی پتہ نہیں، آئندہ ہفتہ وار اجتماع نصیب ہو کوئی پتہ نہیں، تیرے مالک مولا اسی اجتماع کی برکت سے آج ہماری بخشش فرما دے مولا۔ تیرے محبوب کا فرمان ہے جہاں 40 مسلمان جمع ان میں ایک نیک تیرا پیارا بندہ ہو مولا، اس نیک کے صدقے یقیناً یہاں تیرا کوئی تو پیارا ہوگا، اس پیارے کے صدقے ہم گناہ گاروں کی دعا قبول میرے مالک مولا۔ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما مولا۔ تیری مخلوق پریشان مولا، سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان کا ایک تہائی حصہ پریشان ہے، لوگوں کا مال ڈوب گیا، گھر تباہ ہو گیا، میرے مالک غیب کے خزانہ سے ان سب کی مدد فرما میرے مالک مولا۔
اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا گو ہے مالک ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو میرے مالک مولا غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما۔ الہی جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران FGRF اتحاد سلام زندگان کی مدد کر رہے ہیں، کھانا پہنچا رہے ہیں، جس ذریعے سے تعاون کر رہے ہیں، سب کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ میرے مالک مولا ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ ایک عزیز بیمار ہیں، اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کو صحت کلی عطا فرما۔ حاضرین میں سے کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، ان کی بیماری پریشانی دور فرما۔ مولا ہمیں حقیقی عشق رسول بنا، حقیقی عاشق رسول بنا، عشق مصطفیٰ میرے مالک مولا حقیقی عشق رسول کی شمع ہمارے دلوں میں منور فرما دے، ہر سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ میرے مالک مولا ہمارا ہر بچہ نوجوان سنت کا پابند عاشق رسول بن جائے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والا بن جائے۔ میرے مالک مولا اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کہ پتھری کا مسئلہ ہے، اپنے کرم سے فضل سے ان کی پتھری کو اپنے فضل سے میرے مالک مولا ایسے نکال دے کہ ان کو خبر تک نہ ہو۔ میرے مالک مولا ان کی اس تکلیف کو دور فرما، ان کو صحت کلی عطا فرما۔ الہی ان کے گھر کی، مال کی، جان کی حفاظت فرما، ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ میرے مالک مولا ہمیں بھی مدینے کی حاضری نصیب فرما، عاشقان رسول دن رات تیری رحمت برستی ہے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن ہم سب کا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو ہم بھی کہیں ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، جب دمے واپسی ہو یا اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جلوہ رسول اللہ، ہم سب کے لبوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔